فقط یہی کہوں گا کہ کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات۔ حضرت جلوہ گر ہو گئے، میں آپ سے دعا لیتے ہوئے آپ کو صدا دینے والا ہوں۔ کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات، ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات، بعد از خدا پاک تو اس کائنات میں، علماء توجہ فرمائیں گے، بعد از خدا پاک تو اس کائنات میں میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات، میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات۔ آئیے ملتمس ہوں اپنے ایوان سے دعوت خطاب کے لیے خطیب اہل سنت، شیر اہل سنت، وقار اہل سنت، حضرت علامہ مفتی پیر حامد سرفراز رضوی صاحب، آپ سمندری نورانی وجدانی اور پاک خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہریار بلاغت چلے آئیے، لے کے باغ مدینہ کے گل کی مہک، نو بہار خطابت چلے آئیے۔ آپ استقبال فرمائے نعرہ تکبیر، جتا ہاتھ سلامت رب دے ناتے بول سکتے ہیں، ہاتھ پورا جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم، جان عالم، بہار عالم، قرار عالم، باعث ایجاد عالم، سبب ثبات عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پہ دروشی پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود شریف پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیبی۔ ایک آواز کر دیجیے گا، صرف ایک آواز۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان گنت معجزے عطا فرمائے، بلکہ اس مالک نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے دنیا جہاں کے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد یہ ہے کہ مالک اعلان فرما رہا ہے کہ پہلے جو رسل و انبیاء جلوہ گر ہوئے وہ معجزے لے کر آئے، پر اب جس حبیب کو بھیج رہا ہوں وہ معجزے لے کر نہیں، سر تپا معجزہ بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ میرے امام نے کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس محبوب کو بھیج رہا ہوں جن کی آنکھیں معجزہ، آنکھوں کی پتلیاں معجزہ، اس سے آنسو نکلیں تو وہ بھی معجزہ، پلکیں معجزہ، ابرو معجزہ، پلکوں اور ابروؤں کا ایک ایک بال معجزہ، لب معجزہ، رخسار معجزہ، لبوں کی مسکراہٹ معجزہ، دندان اقدس معجزہ، دندان اقدس کا تبسم معجزہ، دہن شریف معجزہ اور لعاب دہن معجزہ، اور اس زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات معجزہ، سر انور معجزہ، پیشانی پر نور معجزہ، سر انور کی زلفہائے عنبری کا ایک ایک بال معجزہ،
اور اللہ کرے کہ اس ذوق میں کو ہم ذوق ہو جائے تو جملہ کہنے لگا ہوں، وہ زلفیں سیدھی رہیں تب معجزہ، خم کھا جائیں تب معجزہ۔ تیل کی بوندیں بالوں سے ٹپکتی نہیں رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گھیسو۔ سینہ اقدس معجزہ، سینے کا ایک ایک بال معجزہ، سینے میں پنہا دل معجزہ، دل کی ایک ایک دھڑکن معجزہ، مقدس سانسیں معجزہ، لباس اطہر معجزہ، قدمین شریفین معجزہ، قدموں سے لگے نالین معجزہ، نالین سے لگ گئی خاک اور وہ بھی خاک طیبہ۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک تیرے آستانے سے۔ محبوب کھڑا ہو تو معجزہ، بیٹھ جائے تو معجزہ، گفتگو کرے تو معجزہ، سکوت فرمائے تو معجزہ۔ اور صادق آباد والو، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ سمندری سے آئے ہوئے ہیں، اور جب کہ میں گاڑی سے نکلتا، بھائی آپ سب لوگ پلیز، خوشبو والے بھائی بھی باقی چند منٹ مجھ سے یہ باتیں سن لیجئے پورے غور کے ساتھ۔ تو آپ بھولیں مت کہ آپ سمندری سے نہیں آئے، وہ میرا نام لکھا ہوا ہے۔ ہاں، وہ قریب 1:15 1:30 بجے میں چلا تھا، اور ہم گاڑی سے نکلتے اسٹیج پہ آگے، اور کسی پر احسان نہیں ہے، تو مطلب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ بہت دور سے آئے ہیں؟ نزدیک ہو جائیے آپ جہاں سے بھی آئے ہیں۔ جاگ رہے ہیں؟ وہ کھڑے ہوں تو معجزہ، بیٹھ جائیں تو معجزہ، مسجد نبوی میں قدم دھریں تو معجزہ، بدر و حنین و احد میں جلوہ گر ہوں تو معجزہ، تلوار نکال لیں تو معجزہ، نیام میں ڈال دیں تو معجزہ۔ امامہ شریف معجزہ، امامے کے نیچے ٹوپی اقدس معجزہ، اور ٹوپی اقدس کے نیچے سربند معجزہ، اور امامے کا ایک ایک بل معجزہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ المختصر اس حبیب کو بھیج رہا ہوں کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی، معجزات کا وہ مرکز ہے کہ اگر 100 سال کا پکا کافر مرنے سے پہلے صدق سے، یقین سے میرے حبیب کے نام کا لفظ، صدق اور یقین پہ غور رکھیے گا، میرے حبیب کے نام کا کلمہ پڑھ لے، وہ 100 سال کے کفر کی ایک ایک حرکت معاف، اور ادھر مر رہا ہے ادھر جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ ایک ایک چیز معجزہ۔ آپ کو اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ذرا الحمدللہ کے جواب دیجئے گا، اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ میں نے ابھی بتایا کہ آنکھیں معجزہ، صحیح بخاری پہلی جلد نماز والا باب، جان عالم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، تھوڑی سی سافٹ کیجئے گا جی آواز کو۔ سرکار نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد رخ انور غلاموں کی طرف کیا اور فرمایا صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارا منہ مبارک چہرہ پاک ادھر ہوتا ہے تو ہم ادھر ہی دیکھتے ہیں؟ قسم اس رب کی جس کے قبضہ و قدرت نے میری جان ہے، جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اس طرح پیٹھ سے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپا ہے، نہ من کا خشوع و خضوع مجھ سے چھپا ہے۔ آواز کمزور ہے آپ کی؟ ہے یہ صادقہ آباد پر آپ کی آواز صادقانہ عروج پر نہیں پہنچی۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ حضور سو جائیں تو معجزہ۔ صحیح سدہ کی حدیث ہے، سیدہ طیبہ ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں حضور نے آرام فرمایا اور میں نے دیکھا حضور کے مبارک خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضور کی مبارک آنکھیں کھلیں، نیا وضو کیے بغیر، تازہ وضو کیے بغیر، وضو جدید کیے بغیر حضور نے نماز شروع کر دی۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، خراٹوں کی آواز میں نے خود سنی لیکن آپ کو جدید وضو کرتے نہ پایا۔
فرما صدیقہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. تھوڑا سا بولیں گے, تھوڑا سا, زیادہ نہیں ہے. سمجھا رہے یہ بات کی؟ ابھی نہیں. تیسرے نمبر پر آجئے. میں چند تبرک اور آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں ابھی گزارش کی, حضور کا لعاب دہن معجزہ تفصیل میں جانے کا وقت ہی نہیں ہے. غار ثور ہے اور صدیق اکبر ہے, عاشق اکبر ہے, عتیق و اطہر ہے, محرم رسول انور ہے اور امیر کشور محبت ہے. یعنی سرکار سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک ایڑی شریف پر سانپ نے ڈنک مارا, آنکھوں سے آنسو چھلکے اور رخسار حبیب کو چومنے لگ گئے. محبوب خدا علیہ تحیۃ والثناء نے صدیق اکبر کی ایڑی پر لعاب دہن شریف لگایا. صدیق پاک فرماتے ہیں ایسا ہو گیا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. اور غار میں یہ ہوا اور خیبر میں کچھ اور ہوا. تھوڑا سا بولیں گے, زیادہ نہیں, زیادہ نہیں, تھوڑا سا. کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح رکھی ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سیاہ ستہ کی حدیث شریف ہے. صبح ہوئی شمع رسالت کے پروانے جمع ہوئے, فرما علی کہاں ہے؟ عرض کی ان کی آنکھ دکھ رہی ہے, فرما بلایا جائے. حضرات علماء مشائخ کی نظر یہ بات ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا. مولا علی حاضر خدمت ہوئے آنکھ کو ملتے ہوئے. فرما علی کیا ہوا؟ عرض کی ساری رات سے آنکھ میں درد ہے اور میں چکی بھی چلاتا رہا ہوں, مجاہدوں کے لیے آٹا پیستا رہا ہوں. قریب آئے, حضور نے لعاب اطہر لگایا. سیاہ میں یہی مضمون موجود ہے کہ مولا علی فرماتے دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی. پھر اس کے بعد بھی کچھ ہوا. میں نے کیا جملہ کہا جی؟ اس کے بعد بھی کچھ ہوا. دکھتی آنکھ ٹھیک ہو گئی, نمبر 1. نمبر 2, پھر کبھی نہیں دکھی. چیک کر رہا ہوں آپ کے والیوم کو. نمبر 3, اس آنکھ کا نور کم نہ ہوا. نمبر 4, حیدر قرار فرماتے ہیں کہ پھر اس لعاب کی برکت سے میرے سر میں کبھی درد نہ ہوا. اور نمبر 5, اس لعاب کی برکت سے میرے سر کے بال سفید نہ ہوئے. میرے مرشد کریم حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی نائب محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری شیف والے, جن کی نگاہ فیض اثر سے میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں, وہ جب اس روایت کو بیان کرتے تو فرمایا کرتے تھے جس نبی کا لعاب دافع بلا اور مشکل کشا ہے, اس نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا. سمجھ آئی یہ بات کی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا حضور کے ہاتھ معجزہ اور قدم شریف معجزہ, یہ بخاری شریف ہے اور بخاری کی پہلی جلد ہے. لیکن روک کر پھر ایک بار پوچھنا چاہوں گا, سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں, الحمدللہ کہہ کے جواب دیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نہیں بول رہے. ہم بھی الحمدللہ علی کل حال پڑھ رہے ہیں. صحیح بخاری شریف ہے, جان عالم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے سرکار نے قدم شریف آگے بڑھایا, ہاتھ مبارک آگے کیا. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ حضور کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں, پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کیا, قدم پیچھے ہٹا لیا. پہلے تو ذرا ان صحابہ اکرام کا عالم اور کیفیت دیکھیے. نماز رب کی پڑھتے تھے, نگاہیں حضور پہ رکھتے تھے. بات چل رہی تھی, سرکار ظہر و عصر میں قراءت فرماتے تھے کہ نہیں؟ تو صحابی کہنے لگے فرماتے تھے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ظہر اور عصر میں جہرن قراءت نہیں ہوتی, یعنی اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ تو سنیے ان کا جواب کیا تھا. فرماتے ہیں کہ میں حضور کی جب ریش مبارک ہلتی تھی نا پڑھنے کی وجہ سے, تو میں ریش مبارک کو ہلتے ہوئے دیکھتا تھا, اس لیے مجھے پتا ہے حضور ظہر میں بھی قراءت کرتے تھے, عصر میں بھی کرتے تھے.
نماز تمام ہوئی. لیکن یہاں ایک بات اور ملا دوں، امام دار قطنی نے اس کو نقل کیا، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. یہ ہم سوتی یا ریشمی جرابیں پہنتے ہیں، یہ چمڑے کی جراب ہو تو اسے موزہ کہتے ہیں، اور یہ آپ لوگ سردیوں میں سوتی جرابوں پر بھی مسح کر لیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ نے بہار شریعت میں لکھا، چمڑا ہو یا ایسا موٹا دبیز کپڑا ہو کہ پانی کی تری اس کے اندر نہ جائے، اس پر مسح ہو سکتا ہے. یہ بوتل دے دیں، بڑی مہربانی. کو سمجھ آئی ہے جی بات کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ غازی اہل سنت، شیر اہل سنت، وقار اہل سنت حضرت علامہ حافظ عبدالغفار نقشبندی صاحب، آپ سٹیج کی زینت بنے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو لوگ سہل پسند ہو گئے کہ عام جرابوں پہ بھی مسح کرنے لگ گئے. آپ میں سے بھی کسی نے یہ غلطی کی ہو تو ان نمازوں کا اعادہ کریں جو بغیر وضو کے پڑھ لی گئے. چمڑے کی جراب، موزہ، سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ موزہ قدم مبارک سے اتار کے ڈال دیا. کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں. کس حالت میں؟ سارے بولیں گے ذرا؟ نماز کی حالت میں. اب ذرا لطف دہ بات ہے، سرکار کو دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا ایک ایک موزہ اتار دیا. یہ نماز ہو رہی ہے، یہ نماز ہو رہی ہے. نماز تمام ہوئی. عرض کی ہے جانے جہاں علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جب ہم نماز شروع کی تو جبریل امین خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مالک کریم نے مجھے بھیجا ہے کہ محبوب، یہ جو آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے چمڑے کی جراب، اس کے اوپر تھوڑی سی مقدار میں نجاست ہے، بالکل تھوڑی سی مقدار میں نجاست ہے. حبیب ہم اتنی نجاست بھی آپ کے وجود پر پسند نہیں فرماتے، اس کو اتار دیجئے. فرما میں نے تو اس لیے اتار دیا، پر تم نے کیوں اتارے؟ سنیے 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 کائنات کے پکے نمازیوں کا جواب کیا تھا. عرض کی ہم نے آپ کو اتارتے دیکھا، ہم نے بھی ایک ایک موزہ اتار دیا. یہ صحابہ ہے، یہ ان کا عمل ہے جن کے لیے رب فرماتا آمنو کما آمن الناس. اپنا نظریہ گانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. دیکھیے اسٹیج پر موجود علماء، مشائخ اور مفتیان کرام ذوی الاحترام کے اسماء شریفہ سے میں واقف نہیں. جتنے بھی جلوہ گر ہیں ان کی خدمت میں سبق سنانے کی غرض سے ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں. ان کو سبق سناتا ہوں، باقی جو بھائی دکاندار ہیں، باقی کاموں والے ہیں، وہ میرے کلاس فیلو بن جاؤ. نکتہ توجہ کیجئے گا. چمڑے کی جراب کے اوپر تھوڑی سی مقدار میں نجاست لگی. اللہ کریم نے نماز ہی میں جبریل کو بھیج دیا کہ محبوب ہم اتنی نجاست، آسان لفظ بول دوں سمجھانے کے لیے بولنے لگا ہوں، اتنی گندگی ہم آپ کے وجود کے قریب پسند نہیں فرماتے، اتار دیجئے. سچ بتائیے گا کہ قدم شریف پر موزے کی تہ، اس کے اوپر تھوڑی مقدار میں نجاست اللہ وہ پسند نہیں فرماتا، تو جہاں اس مالک نے 9 مہینے اپنا نور رکھا، اس ماں کی پاکیزگیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اب حضور کے والدین کی بات کر کے بھی میں دونوں آکھاڑا سبحان اللہ کہ جنت چٹور جائے گا تو میں دینی ہے ٹکٹاں کوئی نہیں لے آیا. ہوتی بھی تو وہ تو کئیوں کے پاس ہوتی ہے، میرے پاس ایسا کوئی بیگ نہیں ہے. اور میرے پاس عمرے کی ٹکٹ بھی نہیں ہے کہ جڑا بہتا اونچی آکھے گا ہفتے بعد ٹور جائے گا، جڑا پر اور اونچی آکھے گا 3 دن بعد. میرے کو بھی ٹکٹ کوئی نہیں. جو کوئی ثواب والا کھاتا ہوئے تو تہاڈی مرضی ہے. ٹکٹ شکٹ میرے کو کوئی نہیں، تو نہ ہی میرے کو یہ گارنٹی ہے بھی تسی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھیا تو تانوں فالج نہیں ہونا، یہ بھی گارنٹی کوئی نہیں.
ہاں یہ اللہ نو پتہ ہے، او دے واسطے سبحان اللہ کہنا دے آکھو۔ مطلب یہ کہڑی گل پھکیاں ویچن والیاں گلاں بنا لیاں آپاں، سبحان اللہ آکھنا اللہ واسطے آکھنا، آکھو فالج پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا۔ کو سمجھ آ رہی ہے جناب نو؟ آندھی پئی ہے سمجھ۔ اور ایک نکتہ اور اپنے علماء کی نظر، جی پنجابی جو میں نے پنجابی بولی یہ سمجھ لیں گے نا، پنجابی کے آگے تو پھر فارسی ہے۔ چلیں آتے ہیں پنجابی میں جناب، کوشش کر کے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں پھر اپنے علماء اور مشائخ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے، ابھی آج تو رجب شریف کا چاند چڑھ گیا اور پیچھے جمادی الاخر شریف رخصت ہوا جو کہ سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر کے عرس سراپا قدس کا مہینہ تھا۔ تو جہاں ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں وہاں یہ ایک روایت موجود ہے کہ جب سرکار کے مزار انور و اطہر کے دروازہ شریف پر حضرت صدیق اکبر کی کہ جسد پاک کو لے جا کر کہا گیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، کو کم کیجئے گا، کم، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے، تو توجہ فرمائیے گا کیا ہوا تھا؟ حجرہ شریف کی کنڈی کھلی اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے۔ اب جو علماء کی نظر بات کرنا چاہتا ہوں، جس حبیب کے قدم شریف پر موزے کے اوپر اللہ نجاست پسند نہیں کرتا، وہ نجاست تو پانی سے دھل جاتی ہے، کفر اور نفاق اور شرک کی جو نجاست ہے وہ زمزم کے دھونے سے بھی نہیں دھلتی۔ تو حضور نے خود کنڈی کھلوا کے آواز دے کر جس صدیق کو ساتھ لٹایا ہے اس کی پاکیزگی پر کون شک کر سکتا ہے؟ تو سمجھان دی پئی ہے جناب۔ مجھے یاد تھا کہ ہم امام دار قطنی کی روایت پر آئے، وہاں سے دو نکتے بیان کیے، لیکن اس سے پہلے ہم صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد میں تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا آپ نے نماز پڑھاتے قدم پاک آگے کیا، ہاتھ مبارک بڑھایا پھر پیچھے کر لیا، سبب کیا تھا؟ فرمایا جو جدوں اسی قدم پاک چکیا ہے نا تے اگے جنت سی تے جنت وچ انگوراں دے گچھے سن تے اسی ارادہ کیتا کہ ایک گچھا تواڈے واسطے توڑ لئی، میں ہاتھ اگاں ودایا۔ اے جڑی ہن پنجابی بولی تانوں سمجھ آئی ہے؟ چلو شکر ہے، چلو شکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا کہ گچھا توڑ لاؤں تمہارے لیے۔ پتا چلا یہ وہم نہیں تھا، خیال نہیں تھا، تصور نہیں تھا، خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ یہ دیکھیں جھنڈے لگے ہوئے ہیں، یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، تو مطلب کیا کر رہے ہو میاں؟ کا جھنڈا سیدھا کر رہا ہوں، لگا ہے تو تبھی ہاتھ بڑھائیں گے، ہے ہی نہیں تو ہاتھ کیسے بڑھائیں گے؟ فرمایا کہ اسی گچھا توڑن واسطے ہاتھ مبارک اگاں ودا دیتا تے جے میں لے آندا تے تسی قیامت تک بھی اس گچھے وچوں کھاندے رہندے، او گچھا نہیں سی مکنا۔ تے پھر اساں ہی ارادہ فرمایا کہ جدو تسی جنت آؤ گے آپ پہ ہی کھا لینا۔ صدقہ بعد والو ایک گل توڑ کو پوچھن لگا سوکھی جے، محبوب مسجد نبوی ہی میں مصلی شریف تو ہی قدم پاک چاہ کے اگے رکھن تے سامنے جنت تے گچھے بھی، جڑے ایک قدم چکن تے جنت انہاں تو دور نہ ہوئے، انہاں تو آج صادقہ بعد کے نک دور ہو سکتا ہے۔ صرف زندہ درا سبحان اللہ کہہ دیں۔ کو گل دی سمجھ آ رہی ہے تو یہ اختیار ہے، شان ہے اللہ جل شان۔ امام قرطبی رحمہ اللہ و دیگر علماء نقل کیتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات انج ہے جے ایک ٹرے ہوندی، ایک طباق ہوندا، ایک تھال ہوندا ہے، وہ سارے نو ویندن۔ یہ تے ملک الموت علیہ السلام نے سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیرت نورانی، صورت نورانی، حضور پر نور سرکار سیدنا
میرا محی الدین ابی محمد محمد عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی غوث اعظم پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ نے اپنے قصیدہ عالیہ اولیہ غوثیہ چ فرمایا میں ساری دنیا نو انج ویکھدا جے میں ہاتھ تے رکھے ہوئے رائی دے دانے نو ویکھیا جاندا ہے. بولو گے حضرت محمد بن یحییٰ تاسفی دی قلائد الجواہر تے دوجے نمبر تے اس تو بھی تگڑی کتاب بہجت الاسرار پڑھو تے انہاں وچ مضمون موجود ہے کہ بغداد والیاں دا عقیدہ سی کہ اسی گھراں چ لک کے بھی گل کریے تے پیراں دے پیر دستگیر نو پتہ لگ جاندا ہے. قلائد الجواہر دے وچ منقول ہے غوث پاک دے ہم زمانہ ایک پیر سن او آندن کہ میرا علاقہ بغداد شریف تو دور سی الحمدللہ حضور غوث پاک دی عطا نال میں 2 بار حاضر ہویا بغداد معلی للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد. فرماندن ساڈے پنڈ دے جڑے بندے نے بغداد جانا تے آ کے اس کھپ چک دینی کہ جناب بابا تے اوتھے ویکھیا ہے. آج غوث پاک انج کر دیتا آج انج کر دیتا آج انج کر دیتا. او کہندن کہ میری عقل سے گل نہیں سی آندی کہ ایک بندے دے وچ ایڈے کمال کدوں جمع ہو سکتے ہیں. شیخ محقق الاطلاق حضرت الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مشکات دی شرح اشیات اللمعات تے باب الکرامات دے شروع وچ لکھیا ہے کہ سرکار دی امت دے ولیاں وچوں غوث پاک و ولی ہے جنہاں دیاں کرامتاں سب تو زیادہ معروف تے مشہور تے تعداد وچ زیادہ ہیں. 11ویں دی چمچی بھی کھادی ہوئے تو اتنی ہلکی آواز نہیں ہوندی. سمجھ آئی آپا دے مرغے دے خبریں کیڑی کیڑی شے بنجائی بیٹھے ہیں تو موڑ دوڑے سبحان اللہ لائے حال ہے. 4 تکبیریں ہی بن دی ہیں. وہ گل دی سمجھ آ رہی جناب. عرض کردہ پیاں وہ کہندے ہیں کہ میرے سمجھ گل نہیں سی آندی. ایک دن میں بغداد شریف کم پہ گیا. بغداد شریف سیاسی اعتبار نال علمی اعتبار نال تجارتی اعتبار نال بڑی بڑی منڈی دا نام سی. بغداد شریف میں گیا تے آندن اثر دا ویلا ہو گیا تے میں پتہ لگ گیا کہ اے مسجد حضور غوث پاک دی ہے تے میں کہا چلو آج اثر بھی پڑھاں تے بابا بھی ویکھاں. میں مسجد تے داخل ہو گیا تے اقامت آکھی جا رہی سی تکبیر تو میں چھتی چھتی دوڑیا تے صف چ رل گیا تے نماز پیران دے پیر دستگیر پیچھے پڑھی. نماز تو بعد مجمع والے لوگ دوڑ دوڑ کے محبوب سبحانی وال جاندے سن دست بوسی تے قدم بوسی دا شرف پا رہے سن. آندن جدو میری واری آئی نا انی دیر تک تے حضور غوث پاک نے نیمی پائی رکھی تے لوگ مسافہ کر دے پین. جدو میری واری آئی نا تے میں ہاتھ ملایا تے آپ نے میرا ہاتھ پھڑیا تے میرے آل ویکھیا. صادقہ باد آلے ہو غور نہ ایک سطر سنیا جے ڈنڈی نہ مارنا پہلے سننا. میرا ہاتھ غوث پاک پھڑ کے فرما سانو من تے پاویں نہ من. سانو من تے پاویں نہ من. اج کالی کالی وچ جناب وضو کرنا ہی بھول گئے تے بغیر وضو تو ہی اثر پڑ لئی. جاؤ جناب نویں سرے دو اثر پڑھو. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کے تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. یہ منقبت کا شعر ہے. ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر. ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹے نہ گھٹے جبکہ تجھ کو بڑھائے اللہ تعالی تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اور اسے منظور بڑھانا تیرا. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اور امام کی بات سنیے. سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے. سکر کے جو جوش میں ہیں وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ. کوئی مجھ کو رسوا بھی کہے گا تو یوں ہی نہ. وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا.
آئی گل دی سمجھ کے نہیں آئی؟ سرکار دا ذکر پاک بھی ہو گیا تے ابا بغداشی بھی ٹور گئے. بول لو بول لو، سمجھا رہی تن گل دی. احباب گرامی قدر، قدم شریف معجزہ، قدم نو ودانا معجزہ. تے سرکار زمین تے کھلو کے ہاتھ مبارک وداون تے جنت دیاں بلندیاں تے اپڑ دین. سبحان اللہ الکریم. حضور دے شہزادے ولیاں دے بادشاہ فرمایا جے میں بدل ساریاں اتے سایہ کردہ ہے عبدالقادر انج اپنے مریداں اتے سایہ کردہ ہے. سمجھا کیجئے گل دی. احباب گرامی قدر سرکار کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے معجزات جلیلہ دی گل ہوندی پئی ہے. سرکار دی زبان اطہر معجزہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. ایک محبت بری روایت توڑے سامنے رکھنا چاہنا ہے. نبی پاک علیہ السلام مدینہ عالیہ منورہ تو مکہ شریف روانہ نے تے وادی روح حضور رکے تے ایک مائی اپنے بچے لے کے حاضر ہوئی. حضور بیمار ہے، نہ ہوش نہ صورت، نہ انہوں کوئی دنیا دا پتہ ہے. میں تے ایک زندہ لاش چکی پھرنی ہے. سرکاروں دے سینے دے ہاتھ ماریا، فرما اللہ دے دشمنہ باہر نکل جا، میں اللہ دا رسول ہے. خود منہ چو کوئی جانور نما شاید نکلی تے ناس گئی. سرکار جدو واپس تشریف لیا تو بچہ دا ٹھیک ہو گیا تے انہوں پھر کافلے دا پتہ لگا. انہیں شکرانے وچ بکری روسٹ کیتی تے چمڑے دے تھیلے چ پا کے کھلوتی ہے. محبوب خدا تشریف لے آئے، عرض کیتی حضور میں توڑے واسطے کھانا بنایا ہے تے پیش کرا. فرمایا اے ایک ران دے دی بازو ایک بازو دے. اس بازو کڑیا تے سرکار غلامہ نو عطا فرما دیتا. فرما اللہ دی بندی ایک اور دے. اس کڑ کے پیش کر دیتا. سرکاروں بھی غلامہ نو عطا کرتا. فرما اللہ دی بندی ایک بازو اور دے. عرض کیتی میرا ماں پیو تاڑے تو قربان بازو تے دو ہی ہوندن. سرکار فرما تو کیوں بولی ہے، تو کیوں بولی ہے؟ اساں جو فرمایا ہے کہ ایک ہاتھ چمڑے دے تھیلے چ پا تے کڈ، تیرا کم تے ہاتھ پانا ہے، اگے والی گل تے تیری کوئی نہیں. اللہ دی قسم جے دے قبضہ قدرت میری جان ہے، میں فرماندہ رہندا تے تو اگے پوچھ دی نا. تو تھیلے وچ ہاتھ پاندی رہندی جنہ اسی فرماندے جاندے انہیں بازو نکل دے رہنے. شان 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 ہے. اور میرا محی الدین کی فرمان دیں، انہوں دا شہزادہ فرماندہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَتِي مَوْلَا تَعَالِي. جے میں اپنا راز اپنا بھید کسے مردے ہوتے پا داں، غوث پاک فرما رہے ہیں تے مردہ اللہ دی قدرت نہ اٹھ کھلوے. شان عطا فرمائیے. اباب گرامی قدر میں ایڈی لمبی تمہید جانا نہیں سی چاہندہ، لیکن شکر ہے کہ حضور دا ہی ذکر اقدس ہویا ہے. للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد. حضور دے ناخن مبارک معجزہ، لباس مبارک معجزہ. میں تم دسین صرف دو روایتہ. ایک سیاہ وچ موجود ہے بخاری شریف کہ سرکار نے ایک بی بی صاحب ہاتھ نال چادر بون کے دیتی تے حضور زیب تن کر کے بزم چ تشریف لے آئے. ایک صحابی پاک آکھنے لگے حضور چادر بڑی سونی ہے، میں دے دیو. کریم اندر تشریف لگے تو دوسری چادر زیب تن فرمائی تے اے طے کر کے انہوں عطا کر دیتی. بعد صحابہ اکرام نے فرما تو چنگی نہیں کیتی. مائی بڑے چاواں نال حضور واسطے چادر بنائی، شوق نال بنائی تے حضور نے دی ضرورت بھی سی تے حضور دے وجود تے چادر جا کے سج بھی گئی. تے چوتھا جملہ او ہے جڑی ساڈی عقیدے دی روح ہے تے جتھوں اسی عقیدہ لے آئے. چوتھا جملہ ہے انہیں آکھا نالے تینوں حضور دی عادت کرم دا بھی پتہ ہے کہ حضور نہ نہیں فرماندے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہن سننا انہوں نے آگے کیا فرمان لگے اے چادر جڑی ہے اے میں کو دنیا وچ نہیں استعمال کرنی. بیٹا آپ بیٹھ جاؤ تسی. اے چادر میں دنیا چ استعمال کوئی نہیں کرنی. میری وصیت سن لو. اس چادر حضور دے جسم پاک دے بوسے لین جدو میں دنیا تو ٹر جا تے مینوں اے دے وچ کفن دے آ جائے. ساڈے کو آج تکر لوگ کی دور بھی نہ پڑھا کے آندن کتاباں جو مسئلہ کڑ کے دیو کہ حضور قبر چ کم آن گے کہ نہیں. ایسا کہ جنہ دیاں چادراں بھی کام آندیاں پئیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
انہوں دی ذات پاک دا عالم کی ہوئے گا. میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات وچوں ایک معجزہ اور میں لفظ آنا ہونا ہے کہ زندہ نبی دا زندہ معجزہ قرآن کریم ہے. بے شک. جلدی بولو, جلدی جلدی, ٹائم نہیں ہے نا, ٹائم نہیں ہے نا. سرکار دے زندہ معجزات, زندہ نبی دے معجزات دا, زندہ نبی دے معجزات وچوں زندہ معجزہ قرآن کریم ہے. قرآن پاک چیلنج دیتے. پہلا چیلنج کافرہ مشرکہ ہی کوئی رولا پایا جی یہ کولوں گھڑ دین, کولوں بنا دین. اللہ کریم فرمایا میں جنہ انسانوں نو چیلنج دینا ہے اے دیئے اے دے ورگیاں 10 صورتاں بنا لیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کنیاں 10. جنہ انسانوں نو چیلنج ہو ایک کلے بنا لئیے بقول توڑے تسی ایک بنا لو, اے نہیں تے پھر 10 صورتاں بنا لو, اے بھی نہیں تے فاتو بھی صورت میں مثلی, اے دی مثل ایک صورت ہی بنا لو. تے جے ہن اللہ توفیق دے بولن دی تے آخری چیلنج تے بڑا وڈا دیتا, پوری کتاب بنا لو, اے نہیں تے 10 صورتاں بنا لیو, اے نہیں تے ایک صورت بنا لیو. تے چوتھا چیلنج ہے بڑی سونی گل, سوکھا جے ترجمہ فرما سارے تسی رل کے اے دے ورگی ایک گل ہی بنا لیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر, نعرہ حیدر. حضرات علماء دی نظر نکتہ سبق سناون واسطے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت نے لکھیا فاتو بھی صورت میں مثلی ہی تو کی مراد ہے اس دی مثل لے آؤ, انج دی جلد لے آؤ, انج دا ورکھا لے آؤ, انج دا رسم الخط لے آؤ, انج دا غلاف لے آؤ. نہ کہنا من مثلی ہی بیچے کنا کیا ہور چیلنج ہے او کی ہے اکھے انج دی صورت لے آؤ جو جی میرے محبوب دے مبارک منہ وچوں نکل دی ہے. آہا سبحان اللہ. انہیں کیا ان چیلنج ایک نہیں 2 ہے کہ پہلے میرے محبوب ورگا لے آؤ, ایسا دہن اقدس ہوئے او دے وچوں اینج دی کتاب بول دی ہوئے. اے او مبارک کتاب ہے کچھ تسی شاعری تے مبنی ہوئے, تاریخ تے مبنی ہوئے, سیاست تے مبنی ہوئے, طب تے ہوئے. اکثر ہوندا ہے کہ پبلشر کتاب چھاپن والے دا شروع دے وچ اے او دی طرفوں اینو درخواست آکھ لو وہ لکھیا ہوندا ہے کہ میں بڑی کوشش کیتی ہے کہ کتاب لکھن چھاپن وچ کوئی لفظی غلطی نہ ہوئے, جے پھر بھی ہوئے تو مینوں اطلاع دیا جے اگلے ایڈیشن چوں کٹ دیاں گے, تصحیح کر دیاں گے. تے رائٹر آکھدا ہے میں بڑی کوشش کیتی ہے کہ صاف ستھری گل کراں پر چونکہ میں انسان ہاں بھلن آ رہا, میرا قلم تھڑک سکتا ہے, صاف ہو سکتا ہے, لہذا کدھرے بھی غلطی پاؤ تو میں دسنا اگلے ایڈیشن چاپو دی اصلاح کر لواں گے. اے دنیا دی واحد کتاب ہے جے پہلے صفحے اتے لکھیا لا ریب فی. او سخنورو, او موتریزو, او تنقید نگارو, او افسانہ نگارو, او قرآن پاک دی عظمت دے انکاریو, تگڑے ہو کے قرآن پڑھو. اے او کتاب ہے جے دے وچ شک ہے ہی کوئی نہیں. بے شک, بے شک. گل دی سمجھ آ رہی ہے جناب, جے دے وچ شک ہے ہی نہیں. اے او قرآن کریم ہے کہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدر. سمجھ آئی گل دی. جدا ایک حرف پڑھو تے 10 نیکیاں. جلدی جلدی بولو, جلدی جلدی. قل هو اللہ احد سورت 3 دفعہ پڑھو, پورا قرآن پڑھن دا ثواب. سورہ یاسین شریف فرما ہر چیز دا دل ہوندا ہے, قرآن دا دل سورہ یاسین ہے. سورہ یاسین جڑا ایک باری پڑھے اللہ نو 10 قرآن پڑھن دا ثواب عطا فرماندا ہے. ختم قرآن, ختم قرآن امام سیوطی اس حدیث پاک نو نقل کیتا ہے اور ابن قیم نے بھی ایک نو نقل کیتا ہے کتاب الروح دے وچ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ختم قرآن دے وقت ہر دعا قبول ہوندی ہے. تو دوسری جگہ فرمایا آج کنیاں دی دستار بندی ہے قبلہ؟ اچھا اگلے سال, پچھلے سال ہو چکی. طلباء دی دستار بندی ہوندی ہے کہ انہیں قرآن دے حفظ دی تکمیل کر لئی. آج تراویح ختم قرآن ہویا. دیکھو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ ختم قرآن کردا ہے رب دا 60,000 فرشتہ دے واسطے بخشش دی دعا مانگتا ہے.
سبحان اللہ لکھاں روپیہ لا کے بھی 60,000 بندہ کٹھا کرنا اوکھا ہے. ایتھے 30 پاریاں دی تلاوت دا شرف ہویا، او دی تکمیل ہو گئی تے رب دا 60,000 معصوم فرشتہ اون دے واسطے استغفار کرتا ہے. یہ او کتاب ہے جے دے وچ لکھیا ہویا ہے کہ قرآن مومنہ واسطے رحمت بھی ہے تے شفا بھی ہے. بے شک مومنہ واسطے صرف 2 لفظ توڑے کو کھوانے سارے کو قرآن مومنہ واسطے رحمت و شفا. اللہ تعالیٰ آپ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. ہن کی ہو رہا ہے؟ ہن کی ہو رہا ہے؟ ہن اے ہو رہا ہے کہ نجومی جوتشی کاہن رمال فٹ پاتاں تے بیٹھے ہوئے جوگی یا وڈے وڈے مارکیٹاں دے اندر دفاتر بنا کے بیٹھے بابے آندی جناب وہ آندی پئی ہے، ایڈ آندی پئی ہے، تشہیر ہو رہی سوشل میڈیا تے، الیکٹرانک میڈیا تے، پرنٹ میڈیا تے. محبوب قدمہ وچ آ جائے گا، تہاڈی مشکل حل ہو کے رہے گی، جادو ٹونا توڑے تو دور ہو جائے گا، کالے علم دی کارڈ دے ماہر. صادقہ بات دی مینوں خبر نہیں، ساڈے فیصل آباد دے ایریے وچ ایسے اشتہارات بھی اسی ویکھے، فلیکس دیکھے رکشیاں دی بیک سائڈ تے لگے ہوئے کہ جتھے لکھیا کہ ہنومان اور کالی دیوی اور مہادیو دی شکتی تے پاور دے نال کالے علم دی کارڈ کر کے بخاواں گے. کڈے دکھ دی گل ہے کہ جس مسلمان دے گھر قرآن موجود ہے وہ ان نجومیوں کو دھکے کھائے تو قصور اودا ہے. آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے. اس قرآن نال ساڈا کی سلوک ہویا؟ آلے رسول دا نام لے کے آپا کھچڑا کھادا، حلوہ کھادا، دودھ پیتا، نیازاں کیتیاں تے 4 اشک بہائے. اسی کی جانی ہے کہ قرآن دا مول تے دی شان تے دا مقام کی ہے. اے تے انہاں کاریاں کولوں پوچھیا جائے جنہاں نیزیاں اُتے بھی قرآن پڑھ کے دس دیتا کہ قرآن دا مقام تے مرتبہ کی. ہن کی ہو رہا ہے؟ دیاڑی ویچ ساڑے مسلمان برا جنیاں قسمہ قرآن دیاں چاندن غور کر لو کہ انیاں روز آیتاں بھی پڑھ دیں. ایک سوالیہ نشان ہے. پھر ساڑے مسلم طبقے ویچ ایک گل مشہور ہو گئی، تو پڑھے لکھے حضرات بھی بیٹھے ہو، ایک گل مشہور کر دیتی گئی کالے علم دی کارڈ کالا علم کر سکتا ہے، لہذا نوری علم ہولی ہولی ٹردا ہے، ہولی ہولی ٹردا ہے. یہ ساڑے تصور دے دیتا گیا. یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال صاحب، آپ سٹیج کی زینت بنے. صدر جمعیت علماء صوبہ پنجاب آپ کے ساتھ ساتھ جرنیل اہل سنت چودھری محمد ریاض نوری صاحب، آپ بھی محفل کا حسن بنے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلم و سالم مرحبا، جی آیا نصحت بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ مفتی غلام اکبر سعیدی صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے. دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اہلم و سالم مرحبا. گزارش ہے کہ انہاں کیا جی نوری علم جڑا ہے کالے علم دی کارڈ چھتی نہیں کردا. یہ تصور مسلمانہ وچ فروغ پا گیا. کی ہویا جناب؟ چھتاں چڑک دیاں پئیاں، پانڈے ہل دے پین، الماریاں کھڑک دیاں پئیاں، گھر وچوں آوازاں آندیاں پئیاں، فلائیں فلائیں فلائیں. سری لب گئی ہے، آنڈے چ سوئیاں نے او لب گئیاں، گڈا لب گیا جے دے وچ سوئیاں، اے ہو گیا او ہو گیا. کی ہو گیا؟ کالا علم. انہاں کہا مولوی صاحب کو چلنے کا نہیں، ایک کالا علم ہے، اے دی کارڈ چوڑے نے کرنی ہے، اے دی کارڈ فلانا ہندو ہے اس کرنی ہے، فلانا کالا علم دا ماہر ہے انہیں کرنی. کیوں؟ انہیں کہا نوری علم دے وچ جڑی ہے وہ طاقت ایڈی کندی ہے کہ ہولے ہولے اثر کر دی ہے. اے لفظ مسلمانہ دیاں زبانہ چو ادا ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. نوری علم کتنی پاور ہے.
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول غیر مسلم سفیر بیٹھے، انہیں کہا خالد جنگا ویچتے سی تیرے کولوں کوئی نہ جتے، تسی ہر جگہ ہی فاتح ہوئے ہو، چلو یہ تلواراں دا زور ہوندا ہے پر تواڈے دین دی سچائی اتے کوئی ایہو جی دلیل ہے جڑی مینوں بیٹھے بیٹھے وکھا دیو تے میری عقل دے وچ بھی آ جائے تے میں مان لواں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے زہر دی پوڑی منگوائی، زہر جنگاں دا ہتھیار سی، نیزے دی نوک اتے، خنجر اتے، تلوار دے اتے، تیراں دے پھل دے اتے تلوار لائی جاندی کہ گھاؤ پیدا ہوئے تے او دے وچ زہر منتقل ہو جائے اور بندہ مر جائے۔ توجہ ہے تھوڑی سارے دی؟ پلیز رکنا ذرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ انہاں دی جڑی ذات پاک ہے، بدے دو جی 2 منٹ، 4 فرشتیاں واسطے بھی تصویریں رہن دیو، باقی خیر صلی اللہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے انہوں نے وکھا کے فرمایا زہر ویندے پہ، انہوں نے کہا جی بڑا قاتل زہر ہے، ایدہ ماڑا جا تیکھے جنہ بھی اندر جائے تو جگر پھڑ جائے گا۔ ہن تگڑے ہو کے سننا ایک مدرسے وچ بیٹھے ہو جتھے قرآن دی تعلیم دیتی جاندی، حضرت خالد بن ولید نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساری زہر دا جڑی پوڑی دا پھکا ماریا، اور غیر مسلم بیٹھے اندن خالد نہ بچدا ہویا، چند لمحیاں چونے منہ چ خون نکلے گا تے بوٹیاں باہر، لیکن گھنٹے گزر گئے خالد بن ولید سلامت ہے، انہاں کہا دیاڑیاں بھی بیٹھے رہو زہر میں نہیں مار سکدا، میں تانوں دسنا صرف انہاں ہے۔ خالد پاک فرماندے اے ساڈے 3 سپہریاں وچوں ایک آیت ہے، ایک آیت دی یہ پاور ہے کہ زہر دا اثر نہیں ہون دیندی تے باقی قرآن دا عالم کی ہوئے، سبحان اللہ، کیا طاقت ہوئے گی؟ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات نوری علم دی کی پاور ہے۔ حضرات علماء کرام ذوی احترام زاری بات ہے، ساڑھے عالم اکابر مفتیان کرام بیٹھے ہیں، میں ایک طالب علم ہاں، اللہ رب العزت دی قدرت و دی مشیت و ارادہ ہے کہ جتنیاں بھی شیطانی قوتہ کالے جادو نہ ریلیٹڈ نے او ساریاں دے سارے شیطان دے ہاتھ وچ نے۔ شیطان لعین نوری علم تو کنہ ڈردا ہے؟ ایک سوالیہ نشان ہے، جواب سنو تو جنہ جواب کان تو دل تک جائے پھر زبان نو تالے کون لا سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی عمر تیرا سایہ ویکھ کے بھی شیطان نس جاندا ہے، عمر جس گلی چو تو آندا ہوویں سبحان اللہ، تینوں ویکھ کے ابلیس راہ چھڑ کے نس جاندا ہے۔ میں آنا جڑا گرو ہے کالے علم دا تے شیطانی پاوراں دا او تے عمر پاک دے سایہ بھی نہیں جھل سکدا، ہجے بھی چلے ہو آکھ دیو کہ نوری وچ طاقت نہیں ہوندی۔ علماء مشائخ نے نقل کیتا ہے بچہ ڈردا ہوئے، سیانا ڈردا ہوئے، دباؤ پیندا ہوئے، پیڑے خواب آندے ہون، ڈرانے خواب آندے ہون، رات نو بےتابی ہوئے، اضطراب ہوئے، کچھ بھی ہوئے، سجے ہاتھ دی شہادت دی انگلی نال سون تو پہلے سینے اتے انگلی نال 3 دفعہ عمر 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 لکھے، ڈرانے خواب نہیں آن گے، دبا نہیں پائے گا، زندہ زندہ بندے سبحان اللہ آخ دیو، زندہ 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 زندہ۔ تو غلطی سمجھ آ رہی ہے؟ اس وڈے کار وچ رہ کے بھی اسی ایڈے چھوٹے ہو گئے کہ اے تصور پکا لیا کہ نوری علم ساڑی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، بے شک کس چیز دی کمی ہے؟ پھر دوسرے پاسے اسی قرآن پاک نال ایک اور ناروا سلوک کیتا، اسی ونڈ کیتی، ونڈ او ونڈ کی کیتی ہے، بچہ خوبصورت قداور جینیس ہے، شائننگ ہے او دے اندر، او دے بولن چ نکھار ہے، اسا کہ فر فر بولدا ہے، انگلش میڈیم جائے گا، بچہ اپائے معذور ہے، نبینا ہے، توتلا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، زبان چو دے لکنت ہے، اسکول نہیں چلیا، ٹیوشن نہیں چلیا، ضدی ہے، اکھڑ مزاج ہے، کند ذہن ہے، تے ہن ماں پیو نے فیصلہ کیتا اینو مدرسے سٹ کے آنا ہے، اے مول پایا ہے قرآن دا۔ امریکہ دا پادری قرآن نو نظر آتش کرے، او دو تو اور توقع بھی کی ہے، سوال تے اپنے کولوں ہیں، نہ تو ادھر ادھر کی بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ بابے سادی پاک لکھے ایک گدے آڑے نو کھوتے آڑے نو ہیرا لب گیا، او کھوتے ہوتے سامان رکھ کے مزدوری کردہ سی، لوکاں دا سامان ڈھونا تو اندے بدلے چ پیسے لینے، اس ہیرا جڑا پرو کے تے اپنے کھوتے دے گلے وچ پا دیتا۔ ایک دن جوہری لنگیا، جوہری آندن جڑا ہیرا شناس موتی شناس ہوندا ہے، انہیں ویکھیا کہ
کدے دے گلے چ ایڈا قیمتی ہیرا بڑی عجیب بات ہے. انہیں سودا کیتا 10 ویچنا انہیں کہ لے کنے پیسے انہیں کہ میں نے مول دا نہیں پتا, میں نے پتھر جہ لبا تو میں گلے چ پا دیتا ہے. تسی اے کہہ لو کہ او ہیرا سی 5 لاکھ دا تے جوہری نے مول لایا 5000. کھوتے والا خوش کہ 5000 لبدا پیا ہے, جوہری خوش کہ 5 لاکھ دی شے 5000 چ لب دی. ایگریمنٹ ہویا, ہیرا لتھا, وہ 5000 لے کے ٹر گیا. انہیں ہیرا اپنی تلی اتنے رکھیا تے انگلیاں نالوں دا گھٹا ہوندا میل دور کردا پیا ہے. تے کردیاں پنجابی چاہتے ہیں ساڈے کہ وہ پھر گیا, ریت بن گیا, بکھر گیا ہیرا. جوہری نے ہیرے نو آکھیا کھوتے دے گلے وچ ٹکیا رہا ہے, سخت حالات وچ بھی قائم رہا ہے, میری نرم تلی اتے آیا ہے تے ریت وچ بدل گیا ہے. ہیرے نے آکھیا مولا مینوں بھی ادے نال بولن دے. اس بول کے جوہری نو آکھیا اس کملے نو تے نہیں سی پتا کہ میں کی ہاں, اس اے ہی کیتا کہ مینوں کھوتے دے گلے وچ پا دیتا. تینوں تے پتا سی نا میں ہیرا ہے, دس تو میرا کی مل پایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر. اے ونڈ کرو گے, اے ونڈ کرو گے کہ اپاہی جو معذور بچے نو مدرسے کی ہو گیا دین دے نال. اسی صرف نعریاں دے جذبات دی رو وچ بہ گئے, اسی مر جانا, اسی جان دے دیں, ساڑے کو ککھ بھی نہیں ہوندا. اسی پتر تے دے نہ سکے کہ حافظ بن جائے, بچہ تے دے نہ سکے کہ دین دا عالم بن جائے. تے اتو ایک نمی کھیڑ بنی, ایک نواں تصور پیدا ہویا. او کی انہاں کہا اسی اینو کیوں عالم یا حافظ بنائیے, اسی کڑے دے کولو مصلی سننا ہے, اسی کڑے دے کولو تراویحاں سننی ہیں, اسی کڑے دے کولو جمعے پڑھانے ہیں, اسی کڑے دے کولوں کو نکاح پڑھانے ہیں. اسے آگا تو سچا ہے, بالکل ٹھیک ہے, نہ تو یہ دے کولو مسلے سن, نہ تو یہ دے کولو شبینے سن, نہ تو اینو مولوی بناوی, نہ خطیب بناوی. اور تو تے ایک دن مرنا ہے. سرکار فرمایا علیہ السلام مردہ اپنے غسل دین والے نو پہچاندا ہے. جدو غسل دین والا دے کپڑے لاندا ہے تے مردہ پھٹے ہوتے اس نو آکھدا غسال ہاتھ نرمین اللہ, موت دے ویلے دی تکلیف ہن بھی محسوس ہوندی ہے. تیری لاش گھر وچ پئی ہوے, اس پتر نو غسل تے دینا آندا ہوے کہ پیو مر گیا ہے, انو غسل کہیں دینا ہے. باپ دی میت ویڑے وچ پئی ہے تے سارے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور نواندے کیوں نہیں؟ انہیں کہا جی مردے نوان والا آندا پیا ہے. جس ساری زندگی کمایا, لک بھی وہ خمیدہ ہو گیا, گرمی سردی نال بھی لڑیا, لیکن انہیں او کم نہ کیتا جڑا کرنا سی. آج وہ دی میت پئی ہوئی ہے تو گھر دے کسے بچے نو نوانا نہیں آندا. اپنا فرد تس اسی یہ تصور کتھے بنایا دین دی تعلیم صرف مسلح والے واسطے ہے, صرف ممبر والے واسطے ضروری, اصل تقریر کرنے والے واسطے ضروری ہے کہ مسئلے پڑھیے. دکاندار واسطے دین دا علم ضروری نہیں, جنہوں یہ پتہ ہوئے کہ کٹ نہیں تولنا, کٹ نہیں ناپنا, ڈنڈی نہیں مارنی. ملاوٹ دی وجہ تو کنیاں جانا رول گئیاں. ساڈا سرکار فرمایا جڑا دھوکا دے وہ ساڈے وچوں ہی نہیں. بولو گے تھوڑا جا. میرے دیس وچ 5 سال دیاں بچیاں نو درندیاں نے وحشت دا نشانہ بنایا, کلیاں مسل دتیاں, عرق نچوڑ دیتے, گلیاں چ پھندے پا کے بچیاں نو ہوس دا نشانہ بنا کے کھیتاں تے ناراں تے کھاڑیاں وچ سٹ دیتا. اج یہ ہوس ہر پاسے ہے. آج تو کئی سال پہلے BBC نے رپورٹ شائع کی تھی کہ یورپ اور امریکہ دے وچ جدوں کوڑے دانہ وچوں بچیاں دیاں لاشاں لبیاں تے جدوں چھوٹی چھوٹی عمر دیاں بچیاں نو حمل ٹھہران لگ گئے, حتیٰ کہ چرچ وچ رہن والیاں نو بھی انہاں حرکات دا سامنا کرنا پیا. وہ سر پھڑ کے بہ گیا یورپ و امریکہ دا کلچر تے انہاں دا او سارے محکمے انہاں کیا رولا کی ہے. ساریاں نے رپورٹ دتی کہ اسی ٹی وی دی سکرین اتے جڑا گند وکھاندے ہیں وہ اندر چھپی ہوئی اگ ابھاردا ہے. اس اگ دی تسکین واسطے لوگاں نو جو لبدا ہے او دے تو اپنی تسکین پوری کر دین. جے یورپ تے امریکہ دے بچیاں نو اس وحشت تے ظلم تو بچانا ہے تے گند وکھانا بند کریے, زنا وکھانا بند کریے, فحاشی وکھانا بند کریے. انہاں تے ہن تحقیقات کیتیاں او جس قرآن تو آپا منہ موڑی بیٹھے ہیں, اللہ تے صدیاں پہلے حل دے دیتا. محبوب ایمان والے مرداں نو فرما دے اکھاں نیویاں رکھیا کرن تے شرم گاواں دی حفاظت کریا کرن. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
नारे हैदरी। ہو گیا ٹائم پھر. ہاں وہ سمجھ آ رہی جناب گل دی؟ حل تے موجود ہے، قرآن و حدیث دے کول حل موجود. یہی گل آپ آخ دے با جی چند لمحے ذرا جی اجے نہیں ایک لمحہ جی. میں اپنی گفتگو اختتام ول لے آواں. توجہ ہے تہاڈی؟ یہ نا انصافی کیوں؟ پھر نا انصافی کرنے والے ویکھ تیرے نال کی ہویا. او جڑا قد کاٹ والا سونا تے سنکھا سی او پڑھ کے بابو بن گیا تے جنوں مدرسے نبی نے تے لولے تے اپائے جنوں سٹیا، اے بھی مدرسے دیاں سکیاں روٹیاں صفاں اتے کھا کے قرآن دا حافظ بن گیا. تے ہن ابا مر گیا جس ونڈ کیتی ہے، جس تقسیم کیتی ہے. بابو نو پتہ لگیا بڑھڑا مر گیا تے دفن ہو گیا. او وڈی گڈی وچ آیا، پوری توجہ رکھنا پلیز. او وڈی گڈی وچ آیا تے وڈے شہر دے کسے بکے سینٹر تو پتیاں نہ لئیاں، بکے لے لے گلدستے تے او لیا کے ابے دی قبر اتے رکھ دیتے تے چیک کٹ کے دے دیتا نوکراں نو، ابے دی قبر تے سنگے مرمر لا دو. سنگے مرمر اوپر لگ سکتا جڑے خوبصورتی بتا دے، اندر دے حالات سنگے مرمر ٹھیک نہیں کرتا. بے شک اللہ. توجہ رکھنا، توجہ رکھنا. ہن اونوں بھی پتہ لگا کہ بڑھڑا تر گیا ہے. کنوں؟ اس نبی نے تے معذور نو. کیا بات. اس آکھیا یار میرا بھی ہاتھ پھڑو تو میں پیو دی قبر تے لے جاؤ. او بھی ٹٹول دا سہارا لیندا اپنے مرحوم پیو دی قبر اتے بہ گیا. آکھے سراندی والے پاسے بٹھا دیو. بہ گیا تے بہ کے اپنے حسب معمول جڑا ہلدا ہلدا اس یاد کیتا ہے قرآن پڑھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ابن عدی نے کامل ایسے مضمون دی حدیث مشکات، امام سیوطی نے شرح صدور حافظہ ساتھ دے تے امام قرطبی بھی لکھیا جڑا جمعہ والے دن ماں پیو یا دوواں دی ایک دی قبر تے جائے تے جا کے سورہ یاسین شریف پڑھے، رب انہوں اوتھے کھلوتیاں کھلوتیاں بخش دیندا ہے تے قبر والے ماں پیو دی بھی بخشش فرما دے. نا بنا مولوی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر رضوی صاحب. مفتی نصیر الدین نصیر رضوی صاحب دامہ اقبالہ مدد ذلہ العالی رونق فروز ہے. جی آیا نو صد بسم اللہ اور چشم بارہ. تے میں جناب اختتام وال آ گیا جی. کرو فرمائیے بسم اللہ جناب. میں اختتام وال آ گیا. میں عرض کرنا چاہنا نہ اینو نہ مولوی بنا اپنے پتر نو، ٹھیک ہے خطیب نہ بنا پر قبر اتے یاسین پڑھن جوگا تے بنا لے. آ رہی سمجھ کے نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ. دیکھو جناب اوریجنل گلاں دا آدیاں سیدھی تے سامھی تو نال گل کردا پیا ہے. کنیاں چیزاں جڑیاں رسم ہو گئیاں، آرٹیفیشل ہو گئیاں. ساڈے علاقیاں دے وچ تے 40 دے ختم ہوٹلاں چون لگ گئے اور ہوٹلاں دے وچ بھی یہی ہے کہ رسمن ختم پڑھیا جاندہ. باقی تے یہ کہ وڈے گھر دا جی مریا ہے تے او اعلیٰ درجے دے ہوٹل چ کھانے دا انتظام کیتا جائے. ہن تے جنازے بھی لوگ سردی ہون تے بوٹ نہیں لاندے. بوٹ نہ لان دا مطلب ہے کہ وضو نہیں کردے، رسم ادا کر کے بھی چننگ جاندے. جس قوماں وچ جنازیاں چ لوگ وضو کر کے بھی نہ کھلوون تے جتھے جنازے بھی منہ وکھائی واسطے پڑھن کو اپنے واسطے خالص شے تیار کر لو. سلطان صاحب فرمایا جیوندے کی جانن سار مویاں دی ایتھے او جانے جڑا مردہ ہو قبراں دے وچ ان نہ پانی اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا. اور بالکل اپنی تقریر اختتام والے آنا چاہنا ہے. سید الاسیاد دے عرس مبارک دا نال حوالہ دیتا گیا. حضرت قبلہ مفتی صاحب فرما رہے سن بغداد شریف دی یاد تازہ ہو گئی. حضرت صاحب ساڑھے بغداد شریف دے بلکہ میں انہاں دا سنگی ہیں بغداد شریف دا اور غوث پاک ساڑھے سر دا سائیں ہیں الحمدللہ. عرض کرنا چاہنا ہے کسے ولی نو بھی ویکھ لو ہن ولیاں نو فٹ پاتاں چ لب دین، سڑکاں دے کنارے تے نہر دے کنارے تے لب دین. کو کملا یملا لبے لمبے والا والا ننگا مننگا تے او لبی تے او معیر العقول قسم دا ہوے تے ولی ہے. غوث پاک نو لبنا ہوے تے مسیتے لبے، داتا صاحب نو لبیا تے مسیتے لبے، گنجے شکر نو لبیا تے مسیتے لبے. زندہ حضرات بولن ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن آندیو بابا اوتھے لبے جتھے مچھ بلدا ہے.
سوا 21 من بالن کھڑنا ہے. بالن ہی آکھ دیو جی لکڑاں جڑیاں بال دیان. سوا 21 من بالن کھڑنا ہے. کی اخے پیراں دے درویشاں دے ڈیرے تے مچ بلنا ہے. گوانڈی روٹی دے دکھوں بھکھا مر گیا تے بابے دے ڈیرے اُتے سوا 21 من دا بالن پکھا دتا گیا. اے کیڑی فقیری تے درویشی ہے؟ محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے فرمایا میں بڑی ڈیپلی غور کیتا ریسرچ کیتی کیڑے کام رب دے نیڑے کر دین تو مینوں وڈا کام میں وکھیا بھکھیاں نوں روٹی کھواؤ رب دے نیڑے ہو جاندے. غوث پاک دی ولادت اقدس تے گیلان دی ہے تے مزار بغداد چ کیوں ہے؟ کی کرنا ہے سن؟ علم پڑھن واسطے. عجیب بات ہے کہ جنہاں دی یاری اُتے ساڈا مان ہے انہاں دے طریقے اُتے ساڈا دھیان کیوں نہیں. اور اختتامی گل کرنا چاہوں گا میں قطعاً نہیں جاندا یقینی بات ہے جتنے حضرات ساڈے بزرگ تشریف رکھ دے پنڈال چ لیکن مینوں 31 سال ہو گئے تقریراں کردیاں زمانہ پھرے ہاں تے سارا کچھ جاندے ہاں معمولات نوں عرض کرنا چاہنا ہے کہ خدا رسول دا نام منو مدرسیاں دا دھیان کرو مدرسیاں دے دیوے بجھن نہ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دادا مرشد سرکار سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری حضور پر نور سرکار سیدی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان سردار ماں و سردار سنیاں سبحان اللہ قدس سر العزیز آپ فرماندے سن کہ لائل پور چ مختلف فیکٹریاں کتے جتیاں باندیاں کتے لیلن دے پانڈے باندن کتے کپڑا ایک کارخانہ اس فقیر دا بھی محدث اعظم فرماندے ایک کارخانہ اس فقیر دا بھی ہے جتھے مولوی تے عالم تیار ہوندے. سبحان اللہ. خدا دا نا اے کارخانے بند نہ ہون دیو. خدا دا نا اے کارخانے بند نہ ہون دیو. بڑی معذرت دے نال اے الفاظ کہنا چاہنا ہے میں کوئی اے نہیں کہ معمول دا حصہ ہے اے گل کرنا لیکن اے بات بھی ٹکی چھپی کوئی نہیں ہے کہ سانو ناشری پڑھن والا بھی ہو چاہیے جڑا ٹی وی دی سکرین تے وکھیا ہوئے تقریر والا بھی ہو چاہیے. انہاں آکھیا 80,000 جڑا منگے او دی چس تے آئی نہ. اللہ سمجھ آ گئی. کدی اپنے مدرسے دا رجسٹر چیک کیتا ہے کہ کریانے والے نے آٹا تے دال دینی بند کر دیتی کیونکہ بل ود گیا ہے. اللہ او استاد ساڈے بچیاں نوں بھی پڑھاوے تے بجلی دا بل لے کے دکاناں تے بھی پھرے کہ بجلی دا بل دے دیو. آرے والے نے ٹال والے نے بالن دینا بند کر دیتا. استاداں نوں پوچھیا استاداں نے آکھیا تیجا مہینہ آ گیا سن تنخواہ نہیں ملی. ناظم نوں پوچھیا انہیں کہا جی بیلنس چیک کر لو شاید ساڈے کول کوئی نہیں. کربلا والےاں نوں یاد کرن والےو انہاں تے خیمیاں وچ بھی ساری رات عاشورا نوں قرآن پڑھیا ہے. آپاں اے چار دیواریاں چ موجود مدرسیاں دے چراغ بجھاون دے ذمہ دار کیوں بنتے پے ہاں کیوں نہیں توجہ کر رہے جس طرح دی توجہ چاہیے ہے. انگلش میڈیم اسکول دے وچ اعلیٰ درجے دی وردی ٹائم نال اٹھنا گلے وچ ٹائی مہنگے داماں دی فیس وین دا خرچہ کنوینس دا خرچہ پھر اکیڈمی دی فیس سارا کچھ بھر دیتا. میں ایک سوال پوچھنا چاہنا ہے آپ سب حضرات کولوں کیا ٹوٹیاں صفاں شکستہ پیالیاں دوسرے دن دیاں ٹھنڈیاں روٹیاں تو لمبے لمبے شوربے والی دال یہی مدرسے دے طالب علماں دا کوئی نصیب تے مقدر ہے؟ اللہ اللہ سوالیہ نشان. سانو تے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسی غفلت چ رہ گئے. اے پھر بھی کسے دے بال نے جڑے اٹھ کے چار دیواری چ کہندے مولوی جی سانو قرآن پڑھاؤ یہ اگے اور پڑھنا یہ تے مڑ ساڈے اتوں بوجھ لاندے پین اسا پھر بھی خیال نہ کریے. کیوں؟ زکات دین والے ہو فطرانے دین والے ہو عشر دین والے ہو یہ ساریاں شاماں احسان کوئی نہیں. ساڈے مرشد فرماندے سن زکات دیتی ہے فطرانہ دیتا ہے عشر دیتا ہے تانگڑنا سجدے چ ڈگ جا کہ رب نے تینوں زکات دین والا بنایا لین والا نہیں بنایا. شرف سمجھو شرف سمجھو کہ اداریاں دی خدمت کیتی جائے. اور اے بات کثیر میرے بزرگ مشائخ تشریف فرمانے نورانی چہرے والے انہاں ساڈے نالوں زیادہ زندگی گزاری تے ساڈے نالوں بہتی نظر رکھ دین پورے ایکان نال جنہ فہم تے شعور دے مطابق کہنا ہے. تسی اج بھی یا رسول اللہ دیاں مد بریاں صداواں تے غوث و خواجہ دے نام دے ترانے
آل بیت صحابہ نال محبت دیاں پینگاں جے اج بھی چاہندے ہو کہ عروج تے رہن تے اوندا مضبوط تے مستحکم ذریعہ مدارس اہل سنت دا قیام تے جڑے بنے نے انہاں نوں مضبوط کرنا اے سبحان اللہ کہن والی چوکھی گل سی پر اے دے اوتے جنت دے ٹکٹ دی گل میں کوئی نہیں نہ کیتی کہ سبحان اللہ کو تے جنت دی ٹکٹ لبنی ہے تے میرے کول ہے ہی کوئی نہیں میں تانوں دواں کتھوں کیا بات کی آندے پے لہذا مدرسے مضبوط کرو مدرسے مضبوط کرو مینوں اس درد دا پتہ ہے میں آپ مدرسے والا ہے مینوں اس درد دا پتہ ہے بڑے دکھ والی گل ہے پڑھاوے بھی ہوئی تے چندے بھی ہوئی منگے اونوں ہی فکر ہوے رات نوں روٹی کتھوں دینی ہے تو حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ دی نظر گل ہے اج میں حیران ہوندا سی کہ انتظامیہ چنگے پڑے علاقے دے لوگ ہوندے لوکی مہنے بھی مار دے چندے والے آ گئے منگن والے آ گئے لٹن والے آ گئے ہاں وہ پھر بھی منگ دین وجہ کی ہے جس دن حدیث شریف پڑھی اس دن وجہ سمجھ آ گئی کہ جڑا دین دا علم سکھن واسطے ٹریا تکفل اللہ لہو برزقہ او دے رزق دا ضامن تے کفیل اللہ آپ ہے تو لہٰذا حضرت مولانا قبلہ غلام یاسین صاحب آپ دی ادارے دی انتظامیہ نو میں مبارکباد این صورت دینا ہے کہ جناب تسی سب تو اوکھا کم چنیا ہے مدرسہ سبحان اللہ تے سب تو سوکھا کم کی ہے تسی سارے جان دے ہو لہذا اوکھا کم جڑا ہے او دے معاون ہر جگہ بنیا کرو اللہ سنو عمل دی توفیق دے وما علینا آمین آمین